واستصعب أي الجواب عن بعض الإيرادات عن المنع في الحدود الحقيقية، لأن الجواب عن المنع بإثبات مقدمة الممنوعة، وذلك في الحقيقة متوقف على الاطلاع على الذاتيات، وذلك في غاية الصعوبة كما صرح به ابن سينا في كتابه دون الاعتبارية كاللفظية، فإنها أي الحدود الاعتبارية لاستلزامها الحكم، بأن هذا حد له في الاصطلاح تمنع أيضا كما تمنع اللفظية لاستلزامها الحكم، بأن هذا معناه في اللغة. ولا يخفى أنه كان الأولى على تقدير رجوع ضمير استصغب إلى الجواب على ما نقل عنه قدس سره أن يقول، فإنه يسهل فيها بمجرد نقل إلى آخره. ولو رجع ضمير استصغب إلى المنع اتضح الأمر بلا تكلف غايته أنه يرد عليه أنه لا صعوبة بلا تكلف غايته أنه يرد عليه أنه لا صعوبة في المنع، وإنما هي في جوابه. وبالجملة هذا الكلام لا يخلو عن نوع خدشة ويدفع المنع الوارد عليها بمجرد نقل من أهل الاصطلاح، كما يدفع المنع الوارد على اللفظية بالنقل من أهل اللغة، أو وجه استعمال من العلاقة بين المراد وبين المعنى المصطلح، أو بيان إرادة بأن يقال لا نريد ما يفهم من ظاهر اللفظ بل نريد ما يفهم من ظاهر اللفظ بل نريد معنى آخر. واعلم أن إطلاق الممنوع يعني المنع والنقص والمغارزة، وجاء في كلامهم إطلاق لفظ المنع على كل واحد منها، هناك يعني على الأسئلة المواردة على الحدود بطريق واردة یہ وہ مکی نے پیشاب کیا ہے میم نہیں على الأسئلة الواردة على الحدود بطريق الاستعارة المصرحة باعتبار تشبيهها بالمصطلحات، ويحتمل الحقيقية بناء على أن الألفاظ المذكورة كما أنها موضوعة للمعاني المشهورة يحتمل أن تكون موضوعة لتلك المعاني أيضا، كذا نقل عنه قدس سره. اچھا، اب ماتن نے فرمایا کہ واستصعب فی الحدود الحقیقیۃ دون الاعتباریۃ کاللفظیۃ. یہ متن ہے. ہاں تو واستصعب فی الحدود الحقیقیۃ دون الاعتباریۃ. شارح بتاتے ہیں کہ یہ جو استصعب میں ضمیر ہے یہ کس کی طرف عائد ہے، کس چیز میں صعوبت ہے، کس چیز میں؟ کہتے میاں ای الجواب عن بعض الارادات عن المنع. استصعب میں ضمیر عائد ہے جواب کی طرف. جواب کس کا؟ بعض سوالات کا جواب. بعض سوالات سے کون مراد ہے؟ منع. تو منع کا جواب، منع کا جواب اس میں صعوبت آ جاتی ہے، لیکن منع کدھر؟ فی الحدود الحقیقیہ. جب منع وارد ہو جائے حدود حقیقیہ میں، دیکھو حدود کی دو قسمیں ہیں، یعنی تعریفات. ایک تعریفات مصطلحہ ہے جو اہل اصطلاح نے بنائی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. تو یہ حد اصطلاحی اعتباری ہے. معتبر نے اعتبار کیا کہ یہ ہے تو ہے. اگر معتبر اعتبار کرتا کہ کلمہ نام ہے اس پتھر کا تو پھر پتھر کا نام ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو
ایک قسم کی یہ حدود ہیں، یا فاعل کی تعریف کرتے ہیں، ما قام بالفعل، یا مفعول کی کرتے ہیں، ما وقع للفعل وغیرہ وغیرہ، یہ حدود اعتباریہ. اور ایک ہے حدود حقیقیہ. کہتے حدود حقیقیہ وہ ہیں جو محدود کی ذاتیات واقعیہ نفس الامریہ پر مشتمل ہو. مصطلحہ پر نہیں، اعتباری نہیں. سمجھئے؟ محدود کے ذاتیات واقعیہ نفس الامریہ پر مشتمل ہونا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود حقیقیہ. کہتے ہیں میاں یہ جو حدود حقیقیہ ہیں نا، ان میں اگر منع وارد ہو جائے، ہاں آپ نے کہا کہ انسان کے لیے حد تام کیا چیز ہے؟ حیوان ناطق، حیوان. اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا حد حقیقی ہے، یہ اس کے اجزاء ذہنیہ ہیں اور نفس الامریہ ہیں، یہ اسی کے اجزاء ہیں، یہ اس کے لیے حد ہے، یہ اس کے لیے. مانے نے منع کر دیا، نہیں مانتا کہ یہ حد ہے. اب جواب بڑا مشکل ہو جائے. جواب بڑا کہ میاں اب اس جواب جو ہے نا، لأن الجواب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة. جواب کیسے ہوگا منع سے؟ جو مقدمہ ممنوع ہے اس کو ثابت کرو گے. تو اس نے کہا میں حد نہیں مانتا کہ یہ حیوان الناطق الحد ہے، اس کو ثابت کرو گے نا اب؟ ہاں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. وذلك في الحقيقة متوقف على الاطلاع على الذاتيات. اور یہ موقوف ہے کس پر؟ تم حیوان الناطقن کو اس کے لیے حد بناؤ گے تو حد کیسے بناؤ گے؟ کہ تم یہ ثابت کرو گے کہ میاں یہ اس کے لیے ذاتیات ہیں، یہ جنس قریب ہے، یہ فصل قریب ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ تو کہتے ہیں میاں وذالک فی غایت الصعوبۃ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کما صرح بہ ابن سینا فی کتابہ. سمجھئے؟ ابن سینا نے کہا کہ میاں یہ کہنا کہ یہ حد ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میاں انسان کے لیے حد کیا چیز ہے؟ الماش الضاحک. الماش الضاحک. تو تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ حیوان الناطق حد ہے. تو یہ حد کیسے بنے گی؟ کہ تم یہ ثابت کرو گے کہ اس کی ذاتیات ہیں. حیوان بھی ذاتی ہے، ناطق بھی ذاتی ہے. تم یہ ذاتیات کو عرضیات سے جدا کرنا یہ بہت صعب کام ہے. کیوں؟ کہ کوئی منع کر دے گا، وہ کہہ دے گا کیا بات ہے میاں، یہ تم کہتے ہو حیوان جنس ہے، میں نہیں مانتا جنس ہے، اس کا جنس ماشی ہے. کیا جواب ہے؟ تم کہتے ہو ناطق فصل ہے، نہیں مانتا کہ فصل ہے، فصل اس کا ضاحک ہے. تو ذاتیات اور عرضیات میں یہ جو امتیاز ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے اس منع کا جواب بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو کہ جواب کا دار و مدار کس پر ہے؟ امتیاز بین الذاتیات والعرضیات پر، اور یہ کام مشکل، تو جواب بھی مشکل ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دون الاعتباریت. ہاں اعتباریہ جو حدود ہے، حدود اعتباریہ، ان میں اگر منع وارد ہو جائے خیر ہے یار، اس کا جواب آسان ہے. وہاں صعوبت نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم کہو گے یار یہ
کلمہ جو ہے یہ لفظ وضع لمعنى مفرد، کوئی منع اس کے اوپر کیسے کرے گا؟ کیوں کہے گا میں نہیں مانتا کہ یہ کلمہ کے لیے تعریف ہے، معرف ہے، نہیں مانتا، تو تم کافی اٹھا لو نا. اے دیکھو ابن حاجب اس فن کا امام ہے یار، اس نے یہی تعریف کی تو جواب ہو گیا نا. اس کے لیے اور کوئی صعوبت اور تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں دون الاعتباریت کاللفظیت. آئیسوں میں اس لیے کہ یہ جو منع ہے یہ تو منع کر، اس کا تو جواب دیا جائے گا بمجرد نقل، بمجرد نقل پیش کرو. یہ ابن حاجب کی کتابیں دیکھو، جواب ہو گیا. او وجہ استعمال، یا اس کا وجہ استعمال بیان کر دو، ہاں. او بیان ارادت، یا اپنا ارادہ واضح کر دو کہ بھئی میری مراد وہ یہ چیز، تو بات صاف ہو جائے گی. لیکن جو حدود حقیقیہ ہیں وہاں اگر منع وارد ہو گیا تو اس کے جواب میں صعوبت ہے. آئیسوں میں دون الاعتباریت کاللفظیت، فإنہا دیکھو فإنہا ای الحدود الاعتباریت لاستلزامها الحکم، حدود اعتباریہ میں بھی ضمنی حکم تو موجود ہوتا ہے. ضمنی حکم وہ کیسے ہوگا؟ بتاتے کہ بأن ھذا حد له فی الاصطلاح. آپ کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں لفظ وضع لمعنى المفرد، یہ کلمہ کی تعریف ہے، تو یہ ضمنی ایک دعویٰ کو متضمن ہے کہ کیا؟ کہ یہ اس کا حد اصطلاحی ہے. یہ تصدیقی، یہ دعویٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قضیہ بن گیا نا کہ ھذا للکلمۃ حد اصطلاحی، تو حکم لگا دیا آپ نے. تو حکم جب لگا دیا تو اب تو منع وارد ہو سکتا ہے. وہ کہے گا میں نہیں مانتا کہ یہ حد اصطلاحی ہے، ہاں. تمنع ایضا، اس کے اوپر بھی منع وارد، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ حد اصطلاحی ہے. کما تمنع اللفظیت، ہاں جیسے تعریفات لفظیہ ہیں تو تعریفات لفظیہ کے اوپر بھی منع آ سکتا ہے. تو تعریفات لفظیہ کے اوپر منع وارد ہوتا ہے لاستلزامها الحکم بان ھذا معناه في اللغت، کیونکہ تعریفات لفظیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لغوی معنی کا بیان ہوتا ہے. انہوں نے کہا مس عذان، تو تم نے کہا نبت ہو، تو اس کا لغوی معنی سمجھائیے. تو میاں یہ لغوی معنی میں اگر منع وارد ہو جائے تو اس کا جواب بھی خیر آسان ہے. سمجھائیے. ولا يخفى انه كان الاولى على اچھا اب یہ اور بات کریں تو فرماتے ہیں کہ بہرحال تعریفات لفظیہ پر بھی منع ہو سکتا ہے اور اصطلاحیہ پر بھی منع ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جواب آسان ہے. بتائے گا آگے کہ تعریفات لفظیہ پر منع وارد ہو جائے تو آپ کو اس کا دفع کرنا آسان ہے. کیا لغت کی کتاب پیش کر دو کہ بھئی دیکھو یہ لغت کی کتاب ہے، تو لفظیہ میں تو لغوی معنی ہوتا ہے، تو آپ لغت کی کتاب پیش کر دیں، منع ختم. اصطلاحیہ پر منع وارد ہو گیا تو آپ اہل اصطلاح سے نقل پیش کر دیں، تو منع ختم. آئیسوں میں اچھا کہتے میاں یہ جو متن میں انہوں نے استصعب کا لفظ بولا، استصعب فی الحدود الحقیقیت، یہ متن ہے. تو اب استصعب فی الحدود الحقیقیت دون الاعتباریت، تو یہ استصعب میں ایک ہوا ضمیر ہے، وہ کس کی طرف عائد ہے؟ جواب منع کی طرف عائد ہے. سمجھئیے. جیسے میر سید شریف سے خود منقول یہ بات ہے، ماتن سے خود منقول
یہ بات کہ بھئی یہ ضمیر عائد ہے کس کی طرف؟ جواب منع کی طرف. جیسے انہوں نے اشارے نے نکالا ہے نا، ای الجواب عن بعض الارادات عن المنع، تو یہ تفسیر جو انہوں نے کی ہے یہ متن کے نقل کے مطابق کی. تو کہتے ہیں یا یہ ضمیر عائد ہے جواب کی طرف، منع کے جواب کی طرف. سمجھئے؟ تو اگر ضمیر عائد ہے استصعب میں جواب کی طرف ہو تو کہتے ہیں میاں پھر تو وہاں ہو گیا استصعب، وہاں ہو گیا استصعب الجواب دون الاعتباریت. تو یہاں کیا کہنا چاہیے کہ فإنه يسهل الجواب، کہ اعتباریہ میں جواب سہل ہے یار، تو تقابل ہو جاتا نا کہ حقیقیہ میں تو جواب صعب ہے، تو دون الاعتباریت اعتباریہ میں ہاں جواب سہل ہے، تو تقابل صحیح بن جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ میاں ولا يخفى انه كان الاولى على تقدير رجوع ضمیر استصعب الى الجواب. ہاں اگر ضمیر استصعبہ میں جواب کی طرف عائد ہے تو پھر علامہ نقل عنہ جیسے ماتن سے منقول ہے، ہاں خود سرو، تو پھر اولا کیا تھا؟ یہاں اولا یہ تھا کہ ان یقول فانه يسهل فيها بمجرد نقل بمجرد نقل فانه يسهل دون الاعتباریت. دون الاعتباریہ کے بعد کیا کہنا چاہیے تھا؟ فانه يسهل فيها بمجرد نقل او وجہ استعمال او بیان ارادت. تو یہاں یہ یسہل کا لفظ فإنہ دون الاعتباریہ کے بعد کیا لگانا چاہیے؟ فإنہ یسہل ہاں فیہا بمجرد نقل او وجہ استعمال او بیان ارادت. تو پھر تقابل صحیح بنتا. اولا یہ تھا یہاں پر یہ ذکر کرتے ولو رجع ضمیر استصعبا الى المنع، اور اگر ضمیر جو استصعبہ میں ہے وہ جواب منع کی طرف نہیں بلکہ منع کی طرف ہے، تو ملا اتضح الامر بلا تکلف، وہاں تو معاملہ بالکل واضح ہے. سمجھئے کہ منع مستصعب ہے، منع مشکل ہے حدود حقیقیہ میں، اور منع مشکل نہیں ہے کس میں؟ اعتباریہ میں. وہ تو بات بالکل واضح ہے. سمجھئے؟ لیکن کہتے ہیں ایک بات ہو جائے گی غایت، انتہائی بات یہ ہوگی کہ انہ یرد علیہ انہ لا صعوبۃ فی المنع. یہ اعتراض ہوگا کہ اگر ضمیر استصعبہ کی منع کی طرف عائد کر دو تو پھر یہ ہو جائے گا کہ حقیقیہ میں تو منع مستصعب ہے، اعتباریہ میں منع مستصعب نہیں ہے. اس پر اعتراض ہوگا کہ یار حقیقیہ میں منع کدھر مستصعب ہے؟ منع میں تو استصحاب نہیں ہے، منع میں کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ مشکل ہے. تو کہتے ہیں غایت اعتراض لازم آئے گا یہ کہ انہ یرد علیہ انہ لا صعوبۃ فی المنع وانما ہی فی جوابہ، صعوبت تو منع کے جواب میں ہے. آئی سمجھ؟ تو اس لیے منع کی طرف ضمیر عائد کرنا جو ہے اس میں یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے. تو کہتے ہیں بہرحال یہ جو استصعبہ کی ضمیر ہے نا، اس مقام میں کہتے ہیں یہ خلجان ہے
کہ میاں یہ ضمیر جواب منع کی طرف عائد ہے کہ عین منع کی طرف عائد ہے. اس لیے کہتے ہیں میاں کہ وبالجملۃ ھذا الکلام لا یخلو عن نوع خدشۃ، کہ یہ کلام جو ہے ایک خدشے سے خالی نہیں ہے. اگر منع کی طرف کرتے ہو تو یہ اعتراض ہوتا، کبھی منع میں تو صعوبت نہیں ہے. سمجھائیے، جواب کی طرف کرتے ہو تو پھر وہ اس کے مد مقابل میں وہ یسہل کہنا چاہیے تھا، تو وہ نہیں کہا اس نے. تو ضمیر اگر جواب کی طرف ہے تو استصحاب تو ٹھیک ہے، جواب میں تو استصحاب ہے، لیکن دون الاعتباریہ کے بعد پھر کیا کہنا چاہیے تھا کہ فإنہ یسہل، تو وہ نہیں کہا اس نے. منع کی طرف عائد کرتے ہو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار منع میں کون سی صعوبت ہے، کوئی تکلیف ہے منع میں، یہ بات پھر اعتراض ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یار یہ جو اعتراض عبارت ہے نا ماتن کی، یہ لا یخلو عن نوع خدشۃ، ایک نہ ایک خدشہ اس پر موجود ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے ماتن کے کلام پر گویا کہ ایک اعتراض کر دیا کہ میاں یہاں ٹھیک ہے، اگر ماتن نے کہا ہے کہ ضمیر استصحبہ میں عائد جواب کی طرف ہو تو بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں پھر دون الاعتباریہ کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ فإنہ یسہل، وہ نہیں کہا ہوتا. تو یہ ایک خدشہ رہ گیا، یہاں پر کمی ایک رہ گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں کہ جب منع وارد ہو جائے حدود اعتباریہ یعنی اصطلاحیہ کے اوپر، تو ان کو دفع کیسے کیا جائے گا؟ وَيُدْفَعُ الْمَنْعُ الْوَارِدُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ نَقْلٍ مِّنْ أَهْلِ الْاصْطِلَاحِ. کیوں کہ مقدمہ ممنوعہ جو ہے اس کو آپ ثابت کریں گے نا، تو اس کا اس بات کیسے کرو گے؟ اہل اصطلاح سے نقل کرو. یہ بتاؤ سمجھئے. كما يدفع المنع الوارد على اللفظیت بالنقل من اہل اللغت، تعریفات لفظیہ پر اگر منع وارد ہو گئی تو اس کو کیسے دفع کرو گے؟ ہاں، اہل لغت سے نقل کرو. یہ کتابیں دیکھو تو اس کا دفع تو آسان ہے، اس طریقے سے ہوگا. او وجہ استعمال من العلاقۃ بین المراد و بین المعنى المصطلح، یا پھر آسان ہے کہ جو تم معنی مرادی لیتے ہو وہ اور معنی مصطلح اصطلاحی معنی جو اس لفظ کا ہے وہ، ان دونوں کے درمیان میں کیا بیان کرو؟ ہاں، علاقہ بیان کرو، تو بھی منع ہو جائے گا کہ میاں میں یہ مراد اس لیے لیتا ہوں کہ معنی مصطلح یہ ہے اور میں یہ مراد لیتا ہوں، تو میرے مرادی معنی اور مصطلح معنی کے درمیان میں علاقہ موجود ہے، تو یہ پھر مجاز ہو گیا نا، تو میں نے مجازاً یہ مراد لیا، تو بھی دفع ہو جائے گا. او بیان ارادت بأن يقال لا نريد ما يفهم من ظاہر اللفظ، کہ متکلم کہے کہ تم نے جو منع وارد کیا ہے نا وہ تو جو ظاہری لفظ سے مفہوم ہے اس کے اوپر منع ہے، اور میری مراد وہ ظاہری مفہوم وہ نہیں ہے، بل نرید معنی آخر، بلکہ میری مراد دوسرا معنی، تو اس کے اوپر تو منع ہوا ہے نہیں، تو جواب ہو جائے گا منع. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اعتباریات ہیں ان پر منع وارد ہو گئی ہے تو اس کے دفع کرنے کے یہ تین طریقے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب وعلم سے ایک نیا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں. ہاں، کہتے میاں ان اطلاق المنوع، ہاں، اطلاق المنوع على كل واحد منها، ہاں، بطریق الاستعارة
کہتے یہ بات جان لو کہ منوع کا اطلاق، منوع کہتے منوع اگر جمع آ جائے تو اس صورت میں یہ جمع ہے تغلیبی، جمع ہے اصل میں مراد اس سے منع، نقض، معارضہ تینوں ہے، لیکن منع کو غلبہ دے دیے باقیوں کے اوپر کیونکہ وہ کثیر الوقوع ہے، تو اس کو غلبہ دے دیا اس لیے منوع کہتے ہیں، ورنہ مراد وہ تینوں ہے، اس لیے کہتے ہیں بے من کیا ہے منوع یعنی المنع والنقض والمعارضہ، تو کہتے ہیں میاں یہ منوع تو منع کی جمع ہے، تو اس کا اطلاق معارضہ اور نقض کے اوپر کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں میاں وجاء فی کلامہم اطلاق لفظ المنع علی کل واحد منہا ہونا کا، سمجھئے یہ تو جو اہل اصطلاح ہیں، مناظرین ہیں، ان کی اصطلاح میں منع کا اطلاق نقض پر بھی آتا ہے، منع کا اطلاق معارضہ پر بھی آتا ہے، آئیشو میں یعنی علی الاسولۃ الواردۃ علی الحدود، سمجھئے جو سوالات حدود پر وارد ہوتے ہیں ان کو منع بھی کہتے ہیں، ان کو نقض اگر نقض ہے، شکل اگر نقض کی، معارضہ بھی کہتے ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں تو کوئی مقدمہ معینہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر منع کیا جائے، وہ تو تعریف ہے، حد ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ وہاں کوئی مقدمہ ممنوع ہو، مقدمہ معینہ ہو، یا وہاں کوئی دلیل ہے کہ آپ اس کو نقضی اجمالی سے گویا کہ آپ اس کو باطل کر رہے ہیں کہ میاں تمہاری دلیل بھی جمی مقدماتی فلان جگہ پائی گئی تو وہ دعویٰ اس سے متخلف ہے، وہاں کوئی دلیل ہے؟ یہ تو تعریفات ہے، یا وہاں کوئی معارضہ ہے، کوئی دلیل ہے کہ جس کا معارضہ بالدلیل کہہ دیں آپ کہ میں تمہارے پاس دلیل ہے، تم نے اس دعوے کو ثابت کر دیا اس دلیل سے، میرے پاس دلیل ہے کو تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کر دیا، تو تعریفات میں کوئی دلیل ہے؟ تو میاں یہ تو تینوں چیزیں منع ہے کہ نقض ہے کہ معارضہ ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دلائل سے ہے، تو تعریفات کے اوپر کیسے یہ تینوں وارد ہوتی ہیں؟ فرمایا بھائی یہ بطریق الاستعارہ، یہ مجاز ہے، تعریفات کے اوپر سوال ہو جائے آپ اس کو منع کہتے ہیں، یہ مجاز ہے، اس کو آپ نقض کہتے ہیں، یہ مجاز ہے، تو میں یہ اس کو آپ معارضہ کہتے ہیں، یہ مجاز ہے، تو میں کہ استعارہ مصرحہ بے اعتبار تشبیہہا بالمصطلحات، سمجھئے کہ مصرحہ ہے ملا جو لفظ وضع تھا مشبہ بھی کے لیے، یہ جو اسولہ ہیں، اسولہ ان کے لیے منع نقض وغیرہ وضع تھا نا، تو مشبہ بھی کے لیے جو وضع تھا اس کا اطلاق آپ نے مشبہ پر کر دیا، تو استعارہ مصرحہ نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں ملا وَيَحْتَمِلُ الْحَقِيقَةَ، حقیقت کا بھی اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقی منع ہو، حقیقی نقض ہو، حقیقی معارضہ ہو، کہتے ہیں وہ کیسے؟ یہاں تو تعریف ہے، حقیقی کیسے بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں بناء علی ان الالفاظ المذکورۃ کما انها موضوعۃ للمعانی المشہورۃ، ہاں کہ یہ الفاظ، یہ منع اور نقض اور معارضہ، یہ جیسے اپنے مفاہیم مشہورہ کے لیے ان کی وضع ہے، تو کہتے ہیں یحتمل ان تکون موضوعۃ لتلک المعانی ایضا، ہاں ہو سکتا ہے کہ انہی الفاظ کے نقض، منع، معارضہ کی وضع اس مفہوم کے لیے بھی ہو جو تعریفات کے اوپر وارد ہوتے ہیں اعتراضات،
سمجھ آئیے؟ تو جب وہاں اس کے لیے بھی وضع ہے اور تعریفات کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو بھی منع، نقض اور معارضہ ان کے لیے بھی وضع ہے، تو الفاظ مشترکہ ہو گئے نا. تو لفظ مشترک کا تو ہر معنی پر اطلاق کیا ہوتا ہے؟ قضا نقل عنہ قدس سرہ، میر سید شریف سے